پاکستان کی داخلی صورتحال دیکھیں تو ہمیں لوگوں کے حوالے سے بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس کے اوپر مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، بھوک ہے، بنیادی اشیاء ضروریہ کی فراہمی ہے. وہ ایسے ایشوز ہیں کہ کرائسس لائک سچویشن ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کو اس سے بچا کے کیسے آگے لے کر جائیں گے. لیکن بگر پکچر جب بھی پاکستان کے اوپر نظر ڈالیں تو میکرو لیول کے اوپر ایک پولیٹیکل کنفلکٹ ہے ان اینڈنگ جو پچھلے 1 سال سے چل رہا ہے اور وہ کہیں سیٹل ہونے کا نام نہیں لے رہا. اور اس کے اندر جو بڑے پلرز نظر آتے ہیں جو آپس میں ٹکرا رہے ہیں، ایک طرف جوڈیشری ہے، سپریم کورٹ کھڑی ہے، دوسری طرف آپ کو اسٹیبلشمنٹ نظر آئے گی، اور تیسرا فریق اس میں پاکستان تحریک انصاف نظر آئے گی. اب پی ڈی ایم کو علیحدہ سے فریق کے طور پر میرے خیال میں اس کو ابھی میں کنسیڈر نہیں کروں گا، کیونکہ اس لڑائی کے اندر جو طاقتور رول ہے اس وقت وہ یا جوڈیشری کا مختلف فیصلوں سے 63A کے فیصلوں سے انہوں نے سیاست کا رخ نیا متعین کر دیا. پھر الیکشن والی جو پٹیشن انہوں نے ٹیک اپ کی ہوئی ہے خود نوٹس کے تحت، اس کے بعد ایک نیا کرائسس ہے. ایک طرف سپریم کورٹ بیٹھ جاتی ہے، دوسری طرف پارلیمان بیٹھ جاتی ہے، اور دونوں سینگ پھنسا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ طاقتور کون ہے، کس کی ڈومین ہے، کس کی نہیں ہے، اس کے اوپر معاملات شروع ہو جاتے ہیں. اور تیسرا سب سے بڑا تگڑا فریق جو ہے جس نے غیر ملکی سازش کا بیانیہ اس سے آغاز کیا، پاکستان تحریک انصاف ہے. پھر اس وقت کے آرمی چیف کو میر جعفر اور میر صادق قرار دیا. پھر جلسے جلوس اور ریلیوں کے اندر جن القابات سے مختلف ملٹری سرونگ آفیشلز کو پکارا، وہ عمران خان نے سیاست میں بھی ایک نئے کہنا چاہیے کہ نئے طریقہ کار کا آغاز کیا. ماضی کے اندر بھی مختلف مواقع کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو مختلف ناموں کے ساتھ یا مختلف چیزوں سے، ہیلے بہانوں سے ان کا تذکرہ کیا جاتا رہا. نواز شریف نے گجرانوالہ جلسے میں براہ راست جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا نام لے کر کہا کہ آپ لوگوں کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. لیکن شاید کسی نے ڈرٹی ہیری کہہ کے کسی سرونگ جنرل کو نہیں پکارا ہوگا، کسی کو میر جعفر یا میر صادق کہہ کے پاکستان سے غداری کی، یہ کسی کو اس طرح کی تہمت کسی پہ نہیں لگائی ہوگی. لیکن یہ ہوا سارا کچھ پاکستان میں. اب ہم یہاں سے پاکستان کو کہاں لے کر جائیں گے، اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور بعض اوقات تو یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان کے یہ جو سارے بڑے ہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں یا آرمی چیف ہوں یا پی ڈی ایم سے ان کی سینئر قیادت ہو، وزیر اعظم ہو، یا خود عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ ہوں، ان میں شاید اس چیز کا بھی ادراک کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ ان سارے لوگوں سے، کہ پاکستان کس بحران سے گزر رہا ہے یا لوگوں کی زندگیوں میں کتنی مشکل ہے. شام کو کسی کے پیٹ میں روٹی گئی ہے کہ نہیں گئی ہے، جو ان کی ذمہ داری ہے ان سارے لوگوں کی. اللہ نے ان کو بہت بڑی عزت دی ہے، بہت بڑے عہدوں پہ بٹھایا ہے اور بہت بڑا نام دیا. کسی کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بولیں تو یہ اللہ نے بہت بڑی اس کو عزت دی ہے، اس کو عزت افزائی کی ہے. اس سے بڑا قاضی کا عہدہ ہے نہیں ہے ملک میں جتنا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ملتا ہے. مسلح افواج کی سربراہی کسی کو ملتی ہے تو اس سے زیادہ بڑی عزت نہیں ہے. مجھے معلوم نہیں ہے یہ ماضی والے ہمارے جو آرمی چیف ہے ایکسٹینشن کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں. 3 سال کا عہدہ اتنی عزت دیتا ہے کہ پاکستانی فوج کا سپہ سالار بہت بڑی عزت ہے. اس کے ایک اشارے کے اوپر سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں نوجوان اپنی زندگیاں قربان کرتے ہیں. 9/11 کے واقعات کے بعد دیکھ لیں تو کتنے ہزاروں نوجوانوں نے اسی آرڈر کے تحت جو آرمی چیف دیتا ہے اس کے تحت اپنی زندگیاں نچھاور کرتے ہیں اس وطن کے اوپر. تو اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ ایکسٹینشن ویکشن کی گیموں میں معلوم نہیں کہ کیوں پڑتے ہیں. لیکن اب یہ جو ٹسل ہے بٹوین انسٹیٹیوشنز، ایک طرف چیف جسٹس بیٹھا ہو، سپریم کورٹ کو چلانے کی کوشش کر رہا ہو، یا اپنا اختیار منوانے کی کوشش کر رہا ہو، یا اس سے تجاوز کر رہا ہو، تینوں آپشن پاسبل ہیں. اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ ہو جس کو لگے کہ نہیں یہ چیزیں اوور اسٹیپ کر رہے ہیں. اور ماضی قریب کے اندر ایک نیکسس موجود تھا، اور وہ نیکسس کیا تھا؟ ادھر ثاقب نثار تھے یا آصف کھوسا تھے، ادھر جنرل باجوہ تھے اور جنرل فیض تھے، اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف تھی، اور مخالف فریق کے طور پر PMLN تھی. اب یہ ایکویشن پچھلے سال اپریل سے بدل گئی ہے، اور اسی ایکویشن کی تبدیلی نے پاکستان کو اس بحران سے دوچار کیا ہوا ہے. جن کا جو رول نہیں تھا پچھلے 4 سال انہوں نے پاکستان کو ڈومینیٹ کر کے اس طریقے سے چلایا، اب وہ اصل رول میں جب بھی لانے کی کوشش کریں گے تو جیسے پہلے ٹوٹ پھوٹ کر کے اس نئے ایکویشن کو ڈیولپ کیا گیا تھا، دوبارہ ٹوٹ پھوٹ ہوگی. میں بار بار ایک خطرے کا اظہار کرتا ہوں کہ اگر اس کے اوپر کوئی سلجھاؤ والا راستہ نہ اپنایا گیا تو یہ جن لوگوں کا میں نام لے رہا ہوں، یہ جو بڑے ہیں، یہ سارے چہرے ہمیں آگے جاتے نظر نہیں آئیں گے. ان میں سے کچھ کو منظر سے ہٹنا پڑے گا، پھر راستہ ملے گا. صرف ایک مفاہمت کا راستہ ہے جس کو ابھی تک کوئی ایک بھی فریق مجھے نہیں لگتا کہ خوش دلی کے ساتھ اپنا کر آگے چلنا چاہتا ہے. بات چیت کے لیے بھی بیٹھے ہیں PDM اور PTI والے تو بے دلی سے، کوئی بہت زیادہ اس پہ امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے. ابھی ٹکراؤ بس یہی نظر آتا ہے، اور اس میں پاکستان کی بہتری نظر نہیں آتی مجھے. آج مریم نے تقریریں کی ہیں، اس کے اندر کچھ ایسے سٹیٹمنٹس ہیں جوڈیشری کے حوالے سے، میں سنوا کے اور اس سے ریلیونٹ جو پچھلے 4-5 سال میں پاکستان میں ہوا کچھ چیزیں آپ کو سوال جواب کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. مریم کا پہلا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ موجودہ جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے دکھائے گا. نئی جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ آ گئی ہے اس کو بچانے کے لیے. کچھ چہرے پرانے ہیں، کچھ نئے چہرے بیچ میں شامل ہو گئے، اور سب کا آپس کا انٹرسٹ ہے. یہ ایک ایول نیکسس ہے، یہ جو گینگ ہے جس کا سربراہ سرغنہ عمران خان ہے، اور جس میں
طرح طرح کے پاکستان کا کرپٹ ترین جو شخص اٹھا کے دیکھ لو وہ اس گینگ میں شامل ہے، چاہے وہ ثاقب نثار ہو یا وہ جنرل فیض ہو یا وہ جسٹس مظاہر علی نقوی ہو. آپ دیکھو کہ اس کا ہر بار اس کی سیاست ناکام ہوئی تو بچانے کے لیے وہ 3 ممبر بینچ آ گیا. مسائل جو پیدا ہوئے ابھی ریسنٹلی اس کا ذمہ دار وہ کنٹروورشل سو موٹو نوٹس ہے جو جسٹس اعجاز الاحسن اور مظاہر علی نقوی نے لیا. ان کو یہ جلدی ہے کہ ان کے ہوتے ہوتے الیکشن ہو جائے ورنہ ہمیں الیکشن جتانے والا کوئی نہیں ہوگا. دوسرا وہ سوال کرتی ہیں موجودہ چیف جسٹس سے. دکھائیے گا. میں عمر عطا بندیال صاحب سے یہ پوچھتی ہوں، میں 3 ممبر بینچ سے یہ پوچھتی ہوں کہ آپ کس کے لیے کر رہے ہو؟ آپ صرف اس لیے جسٹس مظاہر علی نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن کو آپ کٹہرے میں کھڑا نہیں کرتے کیونکہ آپ کی میجورٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے سپریم کورٹ میں؟ آپ انصاف کی سب سے بڑی کرسی پر بیٹھے. اس 3 ممبر بینچ کی سپریم کورٹ کے جو ممبر بینچ ہے ان کی شہباز شریف صاحب سے نہیں ہے، یہ ان کی اگلی تقرریاں روکنے کی ہے کیونکہ یہ سب ایک گروہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر ان کا بندہ نہ آیا تو ان کی جو پوچھ گچھ ہے وہ شروع ہو جائے گی. 2 اور آپ کو چیزیں سنوانی ہیں، پھر میں اپنے مہمانوں کی طرف لاؤں گا. ایک آڈیو لیک ہوئی، 1 سے زیادہ آڈیوز لیکس ہوئی ہیں. پاکستان میں شاید سارا کچھ آج کل آڈیو لیکس کے اوپر ہی چل رہا ہے. پہلے ان کے ایک پی ٹی آئی کے لیڈر کی آڈیو لیک جاری ہوئی تو انہوں نے کہا کہ عمران خان سے ملوانے کے لیے آپ کو پارٹی میں پہلے 1 کروڑ روپیہ دینا پڑے گا. چلیں وہ پارٹیاں ڈونیشنز وغیرہ لیتی ہیں، ہمیں اس میں کوئی بہت زیادہ جھٹکا نہیں شاید کسی کو لگا ہوگا، لیکن جو دوسری آڈیو تھی اس سے کافی لوگوں کو جھٹکا لگا. پہلے میں آپ کو وہ آڈیو سنواؤں گا، پھر اس کے اوپر گفتگو بھی آگے بڑھائیں گے. جسٹس ثاقب نثار ان کے صاحبزادے کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے اور کہہ رہے ہیں، انہی کی زبانی سن لیجیے. جی سر السلام علیکم. سر جی سر. ہاں جی آپ کے ایفرٹ سارے رنگ لے آئے ہیں سر. مجھے انفارمیشن آ گئی ہوئی ہے. اچھا سر. ہاں جی تو اب بتائیں اب کیا کرنا کیا؟ ابھی ٹکٹ تو چھپوا رہے ہیں، پہلے یہ چھاپ دینا، یہ اس میں لیٹ نہ کریں، ٹائم بہت تھوڑا ہے. بس بابا کو ملنے آ جائیں شکریہ ادا کرنے کے لیے. اور ہاں اوبیسلی کیا سی بات کر رہے ہیں. وہ آ جائیں گے 11 بجے تک آفس آ جائیں گے. ان کو ٹفٹ ڈالنے آ جائیں بس. انہوں نے بہت محنت کی ہے، بہت محنت کی ہے، بہت زیادہ. اچھا نہیں میں سوچا سی کہ پہلا انکل کو لاواں یا شامی ٹکٹ جمع کرا کے آواں. وہ مرضی ہے تیری وہ رہے گی، لیکن ان کو آج کے دن میں مل ضرور لیں بابا کو. بس اوبیسلی آج سیدھا عمران کو لانا ہے. بس ٹھیک ہے. ہاں انشاءاللہ 12 بجے ٹائم ختم ہو جانا ہے. ٹکٹ چھپائیں، تصویر بھیجیں کریں اور پھر وہ کر کے آئیں پھر دفتر ہے. ٹھیک ہے آ جائیں. اوکے. واٹس ایپ دیکھو. ہاں یہ بزرگ نے بھیجی تمہیں؟ یار میں بھی کوئی چیز ہوں. نہیں یہ بزرگ نے بھیجی تو میں ڈائریکٹ آئی ہے. مجھے ڈائریکٹ بھی آ سکتی ہے، ضروری تو نہیں ابوذر ہی بھیجا ہے چیز. اس کے اوپر سے آؤں؟ آنا تو آ جاؤ. ویسے تو وجوسی ہی نہیں بھیجی ہے. اچھا تو کام کس نے کروایا؟ جس کی پیور تو نہیں کروایا. تو کیا سین ہے؟ کر لے دو بات نا. اوکے کیا مطلب بات کر لیتا ہوں. ڈن ڈیسائیڈڈ تھا. کر کے بات کر لوں کہ بھیجو سامان. مجھے سامان بھیجو نہیں. 1 سے نیچے نہ لینا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. اتنا ایشو کوئی نہیں. 1 سے نیچے نہ لینا اس سے. اوکے میں بتا رہا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا. یہ بہت بڑی چیز ہے ادھر. نظم زبان ہوئی ہوئی ہے نا. میں بڑا ڈائریکٹ ہو جاؤں گا اور تو کچھ نہیں کر سکتا میں. کہہ دو وہ زیادہ بہتر ہے. اس نے وہ دفتر آ رہا ہے میرے پاس جمع کروا کے. مریم نے اس کے اوپر آج کیا کہا وہ بھی سن لیجیے. جس شخص نے نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر وزیر اعظم کے دفتر سے نکالا، آج اس کا اپنا بیٹا 1 کروڑ 20 لاکھ روپیہ رشوت دیتا ہوا پکڑا گیا. تو آج پاکستان کی عوام یہ پوچھتی ہے ثاقب نثار صاحب بتاؤ، اگر ایک ٹکٹ کے تم 1 کروڑ 20 لاکھ لے سکتے ہو تو پاناما کیس میں نواز شریف کے خلاف فیصلہ کرنے کے تم نے کیا لیا مجھے بتاؤ. آج یہاں فیصلے ساسوں کے کہنے پہ ہوتے ہیں، یہاں فیصلے دامادوں کے کہنے پہ ہوتے ہیں، یہاں فیصلے بیٹوں کی رشوتوں پر ہوتے ہیں. 1.25 کروڑ میں انصاف بک رہا.